عراق کے شہر بغداد میں رفیع اور رحیم دو دوست رہا کرتے تھے۔ دونوں کوئلے کی کان میں کام کیا کرتے تھے۔ ایک دن کی بات ہے، جب دونوں دوست کام کر رہے تھے، اچانک کوئلے کا ایک بڑا ٹکڑا رفیع کے پیروں پر گر پڑا۔ کوئلہ اتنا وزنی تھا کہ رفیع کے پاؤں کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں۔ رحیم نے رفیع کو کاندھے پر اٹھایا اور اسے دواخانہ لے گیا۔ دونوں پاؤں میں گہرے زخم تھے، اس لیے ڈاکٹرز کو رفیع کے دونوں پاؤں کاٹنے پڑے اور پاؤں پر پٹیاں باندھ دی گئیں۔ اس واقعے کے بعد رفیع اپاہج ہو گیا۔ رفیع اب کوئی کام نہیں کر سکتا تھا، وہ صرف گھر میں رہتا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا۔ اس نے جتنے پیسے کمائے تھے وہ پورے خرچ ہو گئے۔ اب اس کے پاس خاندان والوں کو کھلانے کے لیے پیسے نہیں بچے تھے۔ معذور ہو جانے کی وجہ سے وہ اداس رہنے لگا۔ ایک دن جب رحیم اس کے گھر آیا تو اس نے کہا، رحیم میرے دوست، ایک بار مجھے اس کوئلے کی کان کے پاس لے چلو۔ میں اس کان سے سوال کرنا چاہتا ہوں کہ یا تو مجھے روٹی روزی کمانے کا راستہ دکھائے یا پھر مجھے موت دے دے۔ مہربانی کرو مجھ پر، مجھے وہاں لے چلو۔ رحیم کو اپنے دوست پر رحم آ گیا اور وہ اسے کوئلے کی کان کے پاس لے گیا جہاں پر ہوئے حادثے میں رفیع معذور ہو گیا تھا۔ اس نے زمین پر بیٹھ کر کہا، اے کوئلے کی کان، میں نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ تم نے مجھے کیوں اپاہج بنا دیا؟ اب میں کیسے اپنے خاندان کا پیٹ پالوں گا؟ لیکن کوئلے کی کان سے کوئی آواز نہیں آئی، اور جب رفیع کوئلے کی کان کی دیواروں کو غور سے دیکھنے لگا، اچانک ایک چھوٹی سی پوٹلی اس کے سامنے آ کر گر گئی۔ جب رفیع نے اس پوٹلی کو کھولا تو اس میں سونے کے سکے موجود تھے۔ رفیع نے کوئلے کی کان کا شکریہ ادا کیا اور خوشی خوشی اپنے گھر لوٹ آیا۔ رفیع کو بے شمار سونے کے سکے ملے تھے، جس سے نہ صرف اس کا خاندان بلکہ اس کی آنے والی کئی نسلیں خوشحال زندگی گزار سکتی تھی۔ ادھر رحیم، جس سے رفیع پر اب تک رحم آ رہا تھا، سونے کے سکے مل جانے پر حسد کرنے لگا۔ اس رات رحیم بے چین رہا اور سکون سے سو نہیں پایا۔ اگلے دن رحیم سونے کی کان گیا اور اپنے اوزار زمین پر پھینک دیے۔ اے کوئلے کی کان، تم نے میرے دوست کو بے شمار سونے کے سکے دیے، مجھے بھی کچھ عنایت کرو، مجھے بھی خوشحال رہنے دو۔ اچانک کوئلے کی کان سے ایک جن نمودار ہوا۔ رحیم، تمہارے پاس کس بات کی کمی ہے؟ تم میں ہر طرح کی قابلیت ہے، تمہیں دولت کیوں چاہیے؟ محنت کرو اور پیسے کماؤ۔ میں کب تک اس کوئلے کی کان میں کام کروں گا؟ اگر مجھے دولت مل جاتی ہے تو میں بھی آرام سے رہوں گا اور خوشحال زندگی گزاروں گا۔ ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں کسی چیز سے محروم ہونا پڑے گا۔ بنا سوچے سمجھے رحیم نے ہاں کہہ دی۔ ٹھیک ہے، اب تم اپنے گھر جاؤ اور اپنے بیٹے کو اپنی گود میں لو اور اسے پیار بھری نظروں سے دیکھو۔ اس وقت تمہارے بچے کو ہچکیاں آنے لگیں گی۔ 9 ہچکیاں آتے ہی وہ میرا ہو جائے گا اور پھر تمہیں بے شمار دولت حاصل ہوگی۔ جب رحیم گھر پہنچا تو اس کا بیٹا اپنے دوستوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ رحیم نے اپنے بیٹے کو اپنے پاس بلایا اور اس کے سر پر ہاتھ پھیرا اور اسے پیار سے دیکھنے لگا۔ اچانک بچے کو ہچکیاں آنی شروع ہو گئیں۔ چوتھی ہچکی آتے ہی بچے کا چہرہ کالا ہونے لگا۔ رحیم یہ سوچ کر سہم گیا کہ اس کا بچہ ہمیشہ کے لیے اس سے دور ہو جائے گا۔ بچے کو گھر پر چھوڑ کر اب رحیم کوئلے کی کان کی طرف دوڑنے لگا، اور جیسے ہی وہ کان میں پہنچا، جن نے کہا، کیا ہوا رحیم، تمہیں دولت نہیں چاہیے؟ ابھی تو 9 ہچکیاں پوری بھی نہیں ہوئی اور تم اس سے پہلے ہی یہاں چلے آئے۔ کوئلے کی کان کے جن، مجھے معاف کر دو۔ مجھے رفیع کی دولت دیکھ کر حسد ہونے لگا تھا۔ میں نے آپ سے دولت مانگی، اس غلطی کا مجھے احساس ہو گیا ہے۔ اب میں سمجھ گیا کہ ہمیں بیجا کوئی خواہش نہیں کرنی چاہیے۔ دولت کے لیے میں اپنے لخت جگر کو نہیں کھو سکتا۔ اب تم سمجھ گئے رحیم، اصلی دولت تمہاری صلاحیت ہے۔ تم محنت کے ذریعے بہت کچھ حاصل کر سکتے ہو۔ بیٹے کے لیے تمہاری محبت بہت انمول ہے۔ تمہارا بیٹا تمہارے بڑھاپے کا سہارا بنے گا۔ جاؤ رحیم، اپنے بیٹے کے پاس جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ جین غائب ہو گیا۔ رحیم واپس اپنے گھر پہنچا اور اپنے بیٹے کے ساتھ خوشی خوشی کھیلنے لگا۔